السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی مقدس بیویوں کا تذکرہ جاری ہے۔ اس میں سے 10 ازواج مطہرات امہات المؤمنین کا تذکرہ ہوا۔ یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ یعنی اس تذکرے کے اعتبار سے جو آخری زوجہ ہیں اور یہاں پر ان کو آخر میں شامل کیا گیا، وہ ہے ام المؤمنین حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا اصلی نام زینب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام صفیہ رکھ دیا۔ یہ یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کے سردار اعظم حیی بن اخطب کی بیٹی ہے، اور ان کی ماں کا نام زرہ بنت سموئل۔ یہ خاندان بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق بھی بنو نذیر کا رئیس اعظم تھا جو جنگ خیبر میں قتل ہو گیا۔ محرم 7 ہجری میں جب خیبر کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اور تمام اسیران جنگ یعنی تمام قیدی گرفتار کر کے اکٹھا جمع کیے گئے، تو اس وقت حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایک لونڈی طلب کی، یعنی انہوں نے عرض کیا کہ مجھے مال غنیمت میں سے ایک لونڈی دے دی جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پسند سے ان قیدیوں میں سے کوئی لونڈی لے لو۔ تو انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے لیا، مگر ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت صفیہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی شہزادی ہے، یعنی سرداروں کی بیٹی ہے۔ ان کے خاندانی اعزاز کا اور خاندانی مرتبے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں، یعنی ان سے نکاح فرما لیں۔ چنانچہ آپ نے ان کو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے لیا اور ان کے بدلے میں انہیں ایک دوسری لونڈی عطا فرما دی۔ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد فرما کر ان سے نکاح فرما لیا، اور جنگ خیبر سے واپسی میں 3 دنوں تک منزل صحبہ میں ان کو اپنے خیمے کے اندر اپنی قربت سے سرفراز فرمایا۔ دیکھیے، زیادہ تر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے ہیں وہ اس وجہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات دوسرے قبیلوں کے ساتھ استوار ہو سکیں اور اسلام کو دور دور تک پہنچانے میں آسانی ہو۔ تو یہ بھی اپنے قبیلوں کے سرداروں کی بیٹی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور نے ان کو بھی زوجیت کا شرف عطا فرمایا تاکہ ان کے قبیلے کے لوگ جتنے بھی ہیں وہ سب حضور کی طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ اب ظاہر سی بات حضور پورے قبیلے والوں کے لیے داماد کی حیثیت رکھیں گے اور ایک رشتہ قائم ہو جائے گا، اور داماد کی بہت عزت کی جاتی ہے، داماد کی بات کو مانا جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ اتنے زیادہ نکاح فرمائے یعنی 11 نکاح فرمائے، تو اس میں یہ ساری حکمتیں تھیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام ہے، پیغمبر اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے بھیجا تھا، تو یہ نکاح جو زیادہ ہوئے 11 کی تعداد تک، اس میں کہیں نہ کہیں یہ حکمتیں تھیں کہ تعلقات زیادہ سے زیادہ وسیع ہوں تو اسلام کو پھیلانے میں زیادہ سے زیادہ آسانی ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک زوجہ محترمہ کو چھوڑ کر جتنی بھی حضور کی ازواج مطہرات ہیں ان میں یا تو کوئی مطلقہ ہے یعنی طلاق شدہ ہے یا پھر بیوہ ہے۔ آپ نے پورے سارے تذکرے سماعت کیے
تو یا تو طلاق شدہ تھی یا جو ہے کہ وہ بیوہ تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین سے نکاح فرمایا، یعنی وہ صرف اور صرف اس مقصد سے کہ اسلام کو پھیلنے میں آسانی ہو اور دوسروں تک پہنچانے میں آسانی ہو۔ ہرگز یہ ہم گمان نہیں کر سکتے، بلکہ ایک مسلمان اور ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہرگز یہ گمان نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کے ذہن میں تو یہ سوال آتا ہی نہیں، یہ غیروں کی طرف سے بات آتی ہے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ شہوت رانی کے لیے اتنے زیادہ نکاح فرمائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر یہ معاملہ ہوتا تو پھر بیواؤں سے نکاح کیوں کرتے؟ اگر یہ معاملہ ہوتا تو طلاق شدہ خواتین سے نکاح کیوں کرتے؟ صرف ایک خاتون حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کماری تھی، باقی جتنی بھی ازواج سے حضور نے نکاح فرمایا وہ یا تو بیوہ تھی یا طلاق شدہ۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ جذبہ ہو شہوت رانی کا تو وہ کنواری کو تلاش کرے گا، وہ بیوہ کو یا طلاق شدہ کو کیوں تلاش کرے گا؟ تو یہ بات اس سے رد ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنیاوی مقاصد اور دینی مقاصد کے تحت یہ تعدد ازدواج یعنی زیادہ نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، عام مومنین کے لیے صرف 4 تک نکاح کرنے کی اجازت ہے، اور 1 سے زیادہ بیک وقت بیویاں رکھنے میں بھی شرط یہ ہے کہ سب کے ساتھ انصاف ضروری ہے، یعنی جسمانی حقوق بھی سب کے برابر ادا کرنے پڑیں گے، اور مالی حقوق بھی سب کے برابر ادا کرنے پڑیں گے، اور اگر اس میں کوتاہی ہوتی ہے تو پھر 1 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1 سے زیادہ آدمی نکاح کرتا ہے تو جو نئی بیوی آتی ہے اس کی طرف پورے طور پر مائل ہو جاتا ہے، اور اس کے نکاح کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ پرانی کے ساتھ کچھ معاملات رہتے ہیں، یا پرانی سے یوں کہہ لیجئے کہ دل بھر چکا ہے، تو نئی بیوی تو اب نئی بیوی کی طرف پورے طور پر مائل ہو جاتا ہے، اور پرانی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے اور اس سے بالکل کبھی لا تعلق ہو جاتا ہے، اور کبھی تو ایسے معاملات کے لٹکا کے رہنے دیتے ہیں، طلاق بھی نہیں دیتے اور حقوق بھی ادا نہیں کرتے، تو یہ تو ظلم ہو گیا اور بہت بڑا گناہ ہے، اس کی شریعت میں ہرگز بھی اجازت نہیں۔ تو بہرحال دوسرا نکاح کرنے یا تیسرا نکاح کرنے کی اجازت اسی وقت ہے جب عدل و انصاف کیا جائے ساری بیویوں کے درمیان، 2 ہے یا 3 ہے یا 4 ہے، سب کے حقوق برابر ادا کرنے پڑیں گے۔ سب کے اگر ایک کے یہاں 1 رات رکتا ہے تو دوسرے کے یہاں بھی رکے 1 رات، تیسری کے یہاں بھی 1 رات رکے، اور مالی حقوق میں اگر ایک کو مہینے کے 5,000 روپے دے رہا ہے تو دوسری کو بھی 5,000 ہی دینے پڑیں گے، کم زیادہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح کھلانے پلانے، کپڑے وغیرہ میں، سکونت رہائش میں، ہر اعتبار سے سب کے اندر برابری ہونی چاہیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ازواج مطہرات آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسا انصاف فرماتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ازواج مطہرات کی باریاں مقرر کر رکھی تھی، اور ہر ایک زوجہ محترمہ کی باری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف فرما ہوتے تھے، اور مالی حقوق میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کا برابر خیال رکھتے تھے۔ بہرحال حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حضور کے نکاح میں آئی، اور دعوت ولیمہ میں کھجور، گھی، پنیر کا مالیدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کھلایا، جس کا مفصل تذکرہ اس سے پہلے جنگ خیبر کے بیان میں گزر چکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہت ہی خاص توجہ اور انتہائی کریمانہ عنایت فرماتے تھے، اور اس قدر ان کا خیال رکھتے تھے کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کبھی کبھی غیرت کے معاملات ہو جاتے تھے، یعنی 2 بیویاں ہو اور شوہر اگر ایک بیوی پر تھوڑی زیادہ توجہ دے دے تو کبھی جو ایک بیوی جو پہلی والی بیوی ہے اس کو غیرت ہونے لگ جاتی ہے۔ حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی عائشہ پہ توجہ نہیں دیتے تھے، نہیں، بلکہ ان پر بھی توجہ دیتے تھے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال اس لیے فرماتے تھے حضور کہ وہ اونچے خاندان سے تھی، اور یہاں حضور ظاہر سی بات ہے سادگی والی زندگی بسر کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تو نہیں، آپ سرمایہ جمع نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو اتنے بڑے خاندان کی اگر کوئی خاتون آئی ہے اور غریب کے گھر میں سادگی والی زندگی گزار رہی ہے تو اس کے ساتھ پھر کیسا سلوک ہونا چاہیے، دل جوئی اس انداز کی ہونی چاہیے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر خاص توجہ فرماتے تھے۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ تو پستہ قد ہے، یعنی
چھوٹے قد والی ہے، کم ہائٹ والی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تو نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر تیرے اس کلام کو دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا بھی متغیر ہو جائے گا، یعنی اس کا بھی رنگ تبدیل ہو جائے، کیونکہ ظاہر سی بات یہ دیکھیں کہ یہ بظاہر غیبت ہے، کیونکہ انہوں نے ایک برائی بیان کر دی، اور یہ ایسی بات بیان کی کہ حضرت بی بی صفیہ کو اگر یہ بات پتہ لگتی تو ان کو برا لگتا، تو حضور نے اس وجہ سے اس کی برائی اور اس کی مذمت کو بیان کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک سفر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ زخمی ہو گیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا، یعنی ایک زائد ایک ایکسٹرا اونٹ تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زینب تم اپنا اونٹ صفیہ کو دے دو۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے طیش میں آ کر کہہ دیا کہ میں اس یہودیہ کو اپنی کوئی چیز نہیں دوں گی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب پر اس قدر خفا ہوئے، اتنے زیادہ ناراض ہوئے کہ 2-3 مہینے تک ان کے بستر پر آپ نے قدم نہیں رکھا۔ انہوں نے یہودیہ کہہ دیا، بہرحال ان کا تعلق یہودیوں کے خاندان سے تھا، لیکن انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہے وہ حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہے۔ آپ نے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے یہ کہا ہے کہ ہم دونوں دربار رسالت میں تم سے بہت زیادہ عزت دار ہیں، کیونکہ ہمارا خاندان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صفیہ تم نے ان دونوں سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ تم دونوں مجھ سے بہتر کیوں کر ہو سکتی ہو؟ حضرت ہارون علیہ السلام میرے باپ ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے چچا ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں، یعنی میرے خاندان کی یہ عظمت ہے۔ انہوں نے 10 حدیثیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، جن میں سے ایک حدیث بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں ہے، اور باقی 9 حدیثیں حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کی وفات کے سال میں اختلاف ہے، واقدی کا قول ہے کہ 50 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ 52 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور انتقال کے وقت ان کی عمر 60 برس کی تھی۔ یہ بھی مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئی۔ یہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 11 ازواج مطہرات ہیں جن پر تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو ہجرت سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا لقب ام المساکین ہے، ہم پہلے بیان کر چکے کہ نکاح کے 2-3 مہینے کے بعد ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں آپ کے سامنے ہی یہ وفات پا گئی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں، جن میں سے 8 کی آپ باریاں مقرر فرماتے تھے، کیونکہ حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کر دیا تھا، کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کچھ زیادہ تھی، تو اس لیے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیال کیا کہ شاید حضور کو مجھ میں رغبت نہ ہو، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی خیال کیا کہ وہ بالکل سب سے زیادہ کم عمر تھی، اور یہ حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو قربانی پیش کی اور یہ ایثار کیا، تو اس کے پیچھے یہ بات کار فرما تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ جانا، حضور کے نکاح میں آ جانا ہی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب باری مقرر ہو یا نہ ہو، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچ کر حضرت بی بی عائشہ کو اپنی باری دیتی تھی اور ہبہ کرتی تھی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باری کے دن میں حضرت بی بی عائشہ کے یہاں پر رہا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان 9 مقدس ازواج میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی، اور سب کے بعد آخر میں 62 ہجری میں یا 63 ہجری میں حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رحلت فرمائی۔ ان کی وفات کے بعد دنیا امہات المؤمنین سے خالی ہو گئی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات کی وفات ہو گئی۔ اب مقدس باندیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں غلام اور باندیوں کا بھی یہ دور ہوتا تھا، لوگ باندیاں خریدتے تھے، لوگ غلام خریدتے تھے، اور یہ شریعت کا مسئلہ بھی ہے کہ اگر باندی ہو، اگرچہ اس کی حیثیت بیوی کی نہیں ہوتی، لیکن اس سے استمتاع کرنا جائز ہے، یعنی اس سے
ہم بستری کرنا اور اس سے اولاد حاصل کرنا جائز ہے، اور اگر باندی سے ہم بستری کی اور اس سے اولاد ہو گئی تو وہ ام ولد بن جاتی ہے، یعنی پھر وہ آزاد ہو جایا کرتی ہے۔ مذکورہ بالا ازواج مطہرات کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 باندیاں بھی تھیں جو آپ کے زیر تصرف تھی، ان کا تذکرہ یہاں پہ کرتے ہیں۔ پہلی باندی مقدسہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو مصر و اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس قبطی نے بارگاہ اقدس میں چند ہدایہ اور تحائف کے ساتھ بطور ہبہ کے نذر کیا تھا۔ یعنی یہ مقوقس جو مصر اور اسکندریہ کا بادشاہ تھا، اس نے حضور کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر حضرت ماریہ قبطیہ کو بھیجا تھا۔ ان کی ماں رومی تھی اور باپ مصری، اس لیے یہ بہت ہی حسین اور خوبصورت تھی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ام ولد ہے، کیونکہ آپ کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے ہیں۔ کنیز ہونے کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پردے میں رکھتے تھے، کیونکہ اسلام میں شریعت میں باندیوں کے لیے اور لونڈیوں کے لیے وہ پردہ نہیں ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ آزاد عورتوں کو جس طرح پردے کا حکم ہے، وہ لونڈیاں اور باندیاں اس طرح پردہ نہیں کر سکتی، تاکہ دونوں میں امتیاز رہے، دونوں میں فرق رہے، آزاد اور باندیوں میں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریہ قبطیہ سے پردہ کرواتے تھے، اور ان کے لیے مدینہ طیبہ کے قریب مقام عالیہ میں آپ نے ایک الگ گھر بنوا دیا تھا جس میں یہ رہا کرتی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ واقعی کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی بھر ان کے نان و نفقہ کا انتظام فرماتے رہے، یعنی ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے رہے، اور ان کے بعد حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خدمت انجام دیتے رہے، یعنی ان کے نان و نفقہ کا انتظام، کھانے پینے وغیرہ کا انتظام کرتے رہے، یہاں تک کہ 15 ہجری یا 16 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے خاص طور پر لوگوں کو جمع فرمایا، اور خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھا کر ان کو جنت البقیع میں مدفون کیا۔ اب ہے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہود کے خاندان بنو قریظہ سے تھی، گرفتار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، مگر انہوں نے کچھ دنوں تک اسلام قبول نہیں کیا، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض رہا کرتے تھے۔ مگر اچانک ایک دن ایک صحابی نے آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ریحانہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس خبر سے آپ بے حد خوش ہوئے، اور آپ نے ان سے فرمایا کہ اے ریحانہ، اگر تم چاہو تو میں تم کو آزاد کر کے تم سے نکاح کر لوں، مگر انہوں نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی لونڈی ہی بنا کر رکھیں، یہی میرے اور آپ دونوں کے حق میں اچھا اور آسان رہے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہی جب آپ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے، 10 ہجری میں وفات پا کر جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ تیسری مقدس باندی حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مملوکہ لونڈی تھی، یعنی ان کی ملکیت میں تھی۔ انہوں نے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہبہ کے نذر کر دیا تھا، یعنی تحفے کے طور پر دے دیا تھا، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت میں باندی کی حیثیت سے رہنے لگی، حضور کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اور چوتھی باندی صاحبہ، مذکورہ بالا باندیوں کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چوتھی باندی صاحبہ بھی تھی، جن کے بارے میں عام طور پر مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا نام معلوم نہیں۔ یہ بھی کسی جہاد میں گرفتار ہو کر بارگاہ اقدس میں آئی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی بن کر آپ کی صحبت سے سرفراز ہوتی رہی۔ تو ازواج مطہرات کی تعداد ہوئی 11، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس باندیوں کی تعداد ہے 4۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز ہوئیں یہ خواتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ ان کو عطا فرمایا۔ تو یہاں پر ازواج مطہرات کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس باندیوں کا بیان مکمل ہوا، اور یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کرام، کہ حضور کی شہزادیاں، حضور کے شہزادے، ان کا بیان انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔